بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ کچھ ہی دیر میں ہونے والا ہے۔ سیشن کورٹ میں کارروائی ہے جس میں عمران خان صاحب کو بلایا گیا ہے۔ انہوں نے دلائل دینے ہیں کہ کیس مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے۔ وہ اگر نہیں بھی آتے تو یہ کیس آگے بڑھے گا، اس کے کیا کیا نتائج آ سکتے ہیں، کیا فیصلہ آ سکتا ہے اور اس فیصلے کے مزید کیا نتائج نکلیں گے عمران خان صاحب پر، ان کی پارٹی کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیگر چیزوں میں دیکھیں تو ہم پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں ان کے ایک ایم پی اے کی گرفتاری پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دھمکی دے دی کہ میں تو استعفیٰ دینے والا تھا۔ انہیں یہ ضرورت کیوں پیش آئی، یہ نوبت کیوں آئی ہے، اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی کل جی آئی ٹی میں پیش ہو گئی تھیں۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب، ان کے دوست، ان کی پارٹی کے لوگ، ان کی فیملی کے لوگ پیشیاں بھگت رہے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی بہنیں، یہ سب۔ دوسری طرف حکومتی پارٹی کے لوگ نئے وزیر اعظم کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اچھا، نیا وزیر اعظم ویسے تو جیسے بھی جس نے بھی بنانا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی ایکسرسائز بھرپور جاری ہے۔ کچھ ناموں پر بحث ہو رہی ہے، کچھ نام آتے ہیں، آؤٹ ہو جاتے ہیں اور شارٹ لسٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ اس میں اپنے اپنے نام دے رہے ہیں۔ مثلا ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ وہ اپنے نام دیں گے، محسن داوڑ صاحب نے اپنی طرف سے نام اناؤنس کر دیے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں، آن لائن کنسلٹیشن ہو رہی ہے نواز شریف صاحب سے، آصف زرداری صاحب سے، اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں ایک نگران سیٹ اپ کی طرف۔ نام بہت سارے تھے، ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ کئی نام اس میں ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں میاں عامر صاحب کا نام آیا، گوہر اعجاز صاحب کا نام آیا، محسن نقوی صاحب کا نام میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وہ بڑا اہم نام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ ججز کے نام آئے، پرانے ججز کے نام، تصدق جیلانی صاحب کا نام آیا، جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہمارے سابقہ سیکریٹری خارجہ رہے ہیں، ان کا نام تھا۔ کل تو ڈاکٹر عشرت العباد کا نام بھی آتا رہا۔ اچھا، ایم کیو ایم کے ریفرنس سے ہی، وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے ریفرنس سے وہ آ رہی تھی بات کہ ان کا نام آ گیا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، مشرف صاحب نے جس طرح زور زبردستی، دھاندلی اور دھونس کے ذریعے، دھاندلی تو نہیں ایگزیکٹ ورڈ، دھونس زیادہ کہہ لیں، انہیں گورنر بنایا تھا سندھ کا، اور پھر وہ طویل ترین مدت کے لیے گورنر رہے۔ حکومتیں بدلتی رہیں، پرویز مشرف صاحب کی چھٹی ہو گئی تھی، وہ چلے گئے تھے، لیکن عشرت العباد صاحب کہیں نہیں گئے تھے، انہیں بڑا لمبا ٹائم ملا۔ بہرحال اب پھر ان کا نام آنا یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے۔ خیر، اس کے پیچھے ایک بڑی سائنس ہے، کراچی کے حوالے سے جو سندھ کی سیاست ہے شہری علاقوں کی، اس میں کیا نقشہ ہوگا، اس پر پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز بھی ہیں، اور بعض جب وہ ڈسکس ہوتی ہے بات تو اس میں خیال آتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو پسند نہ آئے جس قسم کا ایک نقشہ بننا ہے مستقبل میں، جس طرح سے ایم کیو ایم نے واپس آنا ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہونی ہیں۔ بہرحال وہ نام شارٹ لسٹ ہوتے ہوئے اب وہ 3 4 5 ناموں تک بات آ رہی ہے، تو جس میں سندھ کے حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے اسلم بھوتانی صاحب کا نام آتا ہے، مکسی صاحب کا نام ہے، لیکن جو اہم نام ہے وہ اب آ گیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا، جس پر پولیٹیکل لیڈرشپ تقریباً متفق ہے۔ مطلب شہباز شریف صاحب متفق ہیں اور کچھ اور لوگ بھی متفق ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ریزرویشن کا امکان ہے، کیونکہ انہیں پی ڈی ایم سے جو نکلنا پڑا تھا، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے نوٹس بھیجا تھا، اور پھر وہ ان کی شکایت بھی لگی نواز شریف صاحب کو، اس حوالے سے بھی بات چیت چلتی رہی، تو اس حوالے سے تھوڑے سے مسائل ہیں۔ لیکن بعض ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو ابھی تک نواز شریف صاحب کی آشیرواد نہیں مل رہی، مطلب ود ان پارٹی جو کانفلکٹس کی خبریں آتی ہیں اس حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ شاید ابھی تک مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب ان کے لیے متفق نہیں ہیں اس بات پر کہ انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے، نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ دوسرا نام حفیظ شیخ صاحب کا ہے۔ حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ والی سلاٹ ہے، اور اکانومی کے حوالے سے اب اس وقت وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ اکانومی کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ سارا پروسیس، یہ پیریڈ جو نگران حکومت کا آنا ہے، کیونکہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے جیسے ڈیل کرنا ہے، پیسے لینے ہیں، پھر انٹرنیشنل انویسٹمنٹس کے حوالے سے ہم بڑی بڑی باتیں سن رہے ہیں، سعودی عربیہ اور دبئی کے حوالے سے $14 بلین اور $22 بلین، مطلب ہیوج اماؤنٹس۔ پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ بہت بڑی بڑی رقمیں ہیں، $14 ارب اور $22 ارب جو ہے، بہت بڑی رقمیں ہیں۔ اس قسم کی اگر انویسٹمنٹس آنی ہے تو فرنٹ پر کون ہوگا جو ڈیل کر رہا ہوگا، اس کی اپنا اکانومی کے حوالے سے ویژن کیا ہوگا،
یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں. تو حفیظ شیخ صاحب ایک اہم امیدوار ہیں. ویسے تو اس سے پہلے رضا باقر صاحب کا نام بھی چلتا رہا ہے اور حفیظ پاشا صاحب کا نام بھی تھا, بلکہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ کا نام بھی اس حوالے سے آتا رہا ہے, ڈسکشن میں آتا رہا ہے, گپ شپ میں مختلف مراحل پر. اور اب کچھ ذرائع کا خیال یہ ہے کہ اگر شاہد خاقان عباسی اور حفیظ پاشا صاحب حفیظ شیخ صاحب, ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک فائنل نہ ہوا تو یہ کرہ پھر نکل سکتا ہے فواد حسن فواد صاحب کے نام. وہ بھی ایک اہم امیدوار ہیں نگران وزارت عظمیٰ کے, اور اگرچہ وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, لیکن خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ طاقتور حلقوں میں بھی ان کے لیے ایکسیپٹیبلٹی ہے. اچھا, انہوں نے خیر ایک لمبا عرصہ وہ بھگتا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنی ایسوسیشن کو. لاسٹ حکومت جو تھی عمران خان صاحب کی, انہوں نے ایک لمبا عرصہ انہیں جیل میں بھی رکھا. یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. بہرحال وہ بھی ایک اہم امیدوار ہیں, اور اگر شاہد خاقان عباسی اور حفیظ شیخ صاحب پر اتفاق نہ ہو سکا تو پھر ان کا نام آئے گا فواد حسن فواد صاحب کا. اچھا, یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی 9 تاریخ کے حوالے سے. 9 اگست بروز بدھ کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو سمری ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے صدر پاکستان کو بھجوا دی جائے گی. اچھا, یہ آج حکومتی اتحادی پارٹیوں نے اناؤنس کر دیا ہے, کل کر دیا تھا بلکہ, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 29 جولائی ہفتے کے روز گزشتہ سیٹرڈے کو, لاسٹ سیٹرڈے کو, یعنی ایک ہفتہ پورا گزر گیا ہے, میں نے جو وی لاگ کیا تھا, یہ اس کا تھمبنیل آپ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ 9 اگست کو حکومت کے خاتمے کی تاریخ فائنل, مطلب یہ تاریخ فائنل ہو گئی تھی 9 اگست, لیکن حکومت نے کل شام میں حکومتی پارٹیوں نے یہ اناؤنس کیا کہ 9 اگست جو ہے وہ فائنل ڈیٹ ہے حکومت کی خاتمے کی اسمبلیوں کی تحلیل کی سمری بھجوانے کی. تو اب یہ چند دن رہ گئے ہیں. اس دوران صرف وزیر اعظم صاحب کی الوداعی ملاقاتیں چل رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب سروسز چیفز کو عشائیہ دے چکے ہیں, پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہو چکی ہے, اور اب پیر والے دن ان کی, میں نے آپ کو بتایا تھا, پی بی اے اور اے پی این ایس کے نمائندوں سے, میڈیا مالکان سے ان کی ایک میٹنگ ہے, الوداعی ملاقات کہہ لیں, وہ اس میں ہے. تو اسی دوران میں اگلے 1-2 دن میں نگران وزیر اعظم کا نام بھی اناؤنس کر دیا جائے گا, اور پھر وزراء کے نام آئیں گے, کابینہ کے نام آئیں گے. اس میں بہت سے لوگوں کے انٹرویوز ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو کل 3 لوگوں کا ذکر کیا تھا, جس میں ایک وزیر قانون کی سیٹ ہے, ایک شاید اکانومی کے حوالے سے ہے, فائنانس کی ہوگی, وہ جو بینک کے پریزیڈنٹ اور سی او ہیں ان کے لیے, اور ایک اور نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک وائس چانسلر ہیں. نام چونکہ ابھی نہیں بتائے جا رہے, اور وہ صرف اس وجہ سے کہ اچھا ہے جن لوگوں کے نام آنے ہیں بجائے ڈسکلوز کر کے مے بی ان کے لیے نیگیٹو نہ ہو, تو وہ آ جائے گا. لیکن اب ایک اور نام بھی آ رہا ہے جو پی ٹی آئی کے سابق رکن تھے, اور انہوں نے اپنا بھی پولیٹیکل بڑا ایمبیشیس تھے, کچھ گروپ شروپ بنانے کے چکر میں جو بھی تھا, ان کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ فیڈرل کیبنٹ میں ان کا نام آ رہا ہے, اور بطور وزیر داخلہ شاید وہ آ رہے ہوں گے. تو یہ نام اگلے 2-3 دن میں ہمارے سامنے آ جائیں گے, اور پھر حکومت کی تشکیل ہو جائے گی. کتنی دیر کے لیے ہوگی یہ ایک الگ سوال ہے. میں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سے اس حوالے سے میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ شاید الیکشن وقت پر نہ ہوں. وقت مین اکتوبر نومبر, اب چونکہ 9 تاریخ کو ہونی ہے تو اکتوبر نہیں بلکہ نومبر کی ڈیٹ آنی ہے, 90 دن کا ٹائم ہوگا. لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید 90 دن میں نہ ہوں. میری خواہش ہے کہ 90 دن میں ہو جائیں, جیسے بھی پلان ہے اس کے مطابق ہوں. لیکن جو ہمارے معروضی حالات ہیں, جو ہمارے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے, اور جس طرح سے چیزیں پلان ہو رہی ہیں, اس میں نہیں لگتا کہ یہ 90 دن میں ہو سکے گا. بہرحال اگر وہ 90 دن میں نہیں ہوتے اور اس میں اس کی لیگل طریقے سے قانونی اس کا کوئی جواز تلاش کر کے اس کو قانونی شکل دی جاتی ہے, اور اس دوران میں اکانومی کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے اور ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے اور لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں, تو ٹھیک ہے, الیکشن تھوڑا سا آگے, مطلب پہلے بھی تو ہوئے ہیں, ہم نے صوبائی اسمبلیوں کے بھی تو ایکسیپٹ کیے ہیں, اور ہم تو خیر بہت کچھ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اس میں بعض دوستوں کو بڑا شدید اختلاف ہوتا ہے کہ شاید میں غیر جمہوری سوچ کا حامل ہوں. میں بالکل بھی غیر جمہوری سوچ نہیں رکھتا, نہ میری خواہش ہے کہ چیزیں غیر جمہوری ہوں, لیکن میری ایک خواہش ضرور ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ جو اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے, اگر یہ تینوں پیرامیٹرز پورے ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسی طرح ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ ریکوائرمنٹس یا اس ڈیفینیشن کے مطابق نہیں ہے تو پھر ریویو کیا جا سکتا ہے کہ یہ سسٹم میں شاید کچھ فالٹ ہے. پھر اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو پھر جو سسٹم ہے وہ جمہوریت نہیں ہے,
وہ پھر شاید چند لوگوں کے مفاد کے لیے ہو. بہرحال یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, الگ ڈبیٹ ہے, اس پر پھر بات کریں گے. عمران خان صاحب کی فیملی کے لوگ اور ان کے دوست پیشیاں بھگت رہے ہیں, باقی سب لوگ ہیں. میں نے کل رات والے اس میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا شہریار آفریدی صاحب کا. اسد کیسر صاحب چھپے رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں جا کے. پشاور ہائی کورٹ میں کل ایک واقعہ ہوا کہ ان کے جو رنگیز خان صاحب ہیں ایم پی اے, ان کو جب دوبارہ گرفتار کیا گیا تو چیف جسٹس صاحب بڑے نالاں ہوئے ہیں اس پہ, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور انہیں بلایا گیا, انہیں پیش کیا گیا عدالت میں رنگیز خان صاحب کو. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر آج انہیں پیش نہ کرتے تو میں نے استعفیٰ دے دینا تھا. مطلب یہ ایکسٹریم لیول پر جا کر چیف جسٹس صاحب اس پہ ریئیکٹ کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عدالت کا وقار ہے, اس کے خلاف میں برداشت نہیں کر سکتا, اور اگر میری بات نہ مانی جاتی تو میں نے استعفیٰ بھی دے دینا تھا. اچھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ بار بار کیوں پکڑا جا رہا ہے, لیکن اس طرح سے بہت سارے کیسز ہیں. شہریار آفریدی کا جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں, لاہور میں آ جائیں تو وہ تھے ہمارے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. قانون میں, آئین میں جہاں جہاں گنجائش ہے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. پارلیمنٹیرینز کا کام ہے, حکومتوں کا کام ہے, آج موجودہ حکومت کا کام ہے, اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت کا کام تھا کہ سسٹم کو اتنا اسٹرینتھن کریں, اتنا مضبوط بناتے کہ کوئی ایسی گرفتاریاں اور کوئی ایسے کیسز نہ ہوں جن پہ بعد میں آبجیکشنز ہو سکیں. لیکن ہمارے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی حکومتوں میں سے بھی کسی نے توجہ نہیں دی. موجودہ حکومت بھی جو قانون سازی کر رہی ہے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پر بہت سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اچھا, کیا یہ چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نقصان دہ ہوں گی؟ کیا یہ چیزیں میرے آپ کے ایک عام آدمی کے لیے نقصان دہ ہوں گی؟ یہ ان چیزوں پہ بات بھی ہونی چاہیے اور اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. ہم تو اس پہ بات کرتے ہیں, ہم وہ بیٹھک میں بھی بات کریں گے. بیٹھک اس پر تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے, سنڈے کو ہوگی پرابلی, تو ہم اس میں بھی بات کریں گے کہ چیزیں قانون اور آئین کے مطابق چلنی چاہیے, اور جو سارا سٹرکچر ہے, جو تمام ڈھانچہ ہے اور جو تمام کارروائی ہوتی ہے وہ عوام کی بہتری, عوام کی خدمت اور عوام کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے. تو لیٹس ہوپ کہ یہ حکومت کا خاتمہ, نئی حکومت کا قیام, نگران حکومت کا قیام, نگران حکومت کی سلیکشن, اور اس کے بعد الیکشن, اور الیکشن کے بعد نئی حکومت کا قیام, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کوئی اچھی خبریں لے کر آئیں. شکریہ.